بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 61 ہے. آج کی نشست میں ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 55. اس قاعدے کے الفاظ یوں ہے کہ البقاء اسہل من الابتداء، کہ بقا کی حالت ابتدا سے زیادہ سہل اور آسان ہوتی ہے. یہ مختصر سا قاعدہ ہے اور اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات زیادہ ملتی ہے کہ بقاء الشیء اہون من ابتدائہ، اور اسی طرح ایک دوسری تعبیر ہے کہ حالت البقاء اسہل من حالت الابتداء، کہ بقا کی جو حالت ہے وہ ابتدائی کی حالت سے زیادہ آسان اور اسہل ہوتی ہے. اس قاعدے کا مفہوم جو ہے سابقہ قاعدے کے لیے یہ ایک دلیل اور علت کا درجہ رکھتی ہے یہ قاعدہ، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ شریعت نے یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء، اس طرح کے جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ شریعت نے بقا کے اندر ایسی بہت ساری گنجائشیں دی ہے جو شریعت نے ابتدا کے اندر نہیں دی. تو یہ قاعدہ اس کے لیے وجہ اور علت ہے کہ بقا کے اندر شریعت نے یہ گنجائشیں اس لیے دی ہے کہ حالت بقا جو ہوتی ہے وہ ابتدائی حالت سے آسان اور اسہل ہوتی ہے. تو یہ قاعدہ سابقہ قاعدے کے ساتھ ملا کر یہ سمجھا جا سکتا ہے. وہ یوں کہ حالت بقا میں کئی ایسے امور کی شریعت نے گنجائش دی ہے جن کی ابتدا میں گنجائش نہیں دی، اور وجہ یہ قاعدہ ہے کیونکہ حالت بقا جو ہے ابتدا سے زیادہ سہل اور آسان ہوتی ہے. حالت بقا کے زیادہ سہل یا آسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں کسی چیز کی باقاعدہ ایجاد کی ہوتی ہے، جبکہ بقا میں صرف وہ چیز جو موجود ہوتی ہے اس کو دائم اور باقی رکھا جاتا ہے. اور یہ عقل کے مطابق ہے کہ کوئی چیز ابتدا کے اندر مشکل ہوتی ہے وجود میں لانا، لیکن اگر وہ ایک مرتبہ وجود میں آ جائے تو اس کے بعد اس کو باقی رکھنے میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہوتا یا مشکل نہیں ہوتا اس کو باقی رکھنا. تو یہی اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم ہے، اور اس قاعدے کو بھی سابقہ قاعدے کے بعد اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق بھی سابقہ قاعدے کے ساتھ ہے. اور سابقہ قاعدے کے تحت ہم نے جتنی بھی تفریعات اور مثالیں ذکر کی ہیں وہ ساری تفریعات اور مثالیں اس قاعدے کے تحت پر بھی منطبق ہوتی ہے. تو اس لیے اس قاعدے کو الگ سے اس کی مثالیں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب ہم جو ہے اسی نشست کے اندر قاعدہ نمبر 56 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. قاعدہ نمبر 56 بڑا اہم قاعدہ ہے جس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک تفصیلی قاعدہ ہے، بہرحال اس کی جو بنیادی نکات ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ لا یتم التبرع الا بالقبض، کہ تبرع جو ہے وہ قبضے کے بغیر تام اور مکمل نہیں ہوتا. تبرع قبضے کے بغیر تام اور مکمل نہیں ہوتا. لا یتم التبرع الا بالقبض. اس قاعدے کی جو دیگر تعبیرات ہیں ان میں یہ دو تعبیرات زیادہ مشہور ہے کہ شرط صحت صدقہ التملیک، صدقہ کی صحت کے لیے یا صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو مالک بنا کر اس کو دے دیں. اور التبرع کالہبہ فی القبض، کہتے ہیں التبرع کالہبہ فی القبض، کہ تبرع جو ہے یہ قبضے کے اندر ہبہ کی طرح ہے. جس طرح ہبہ کے اندر قبضہ ضروری ہے تو تبرع کے اندر بھی قبضہ ضروری ہے. بہرحال یہ تو اس کی تعبیرات ہے. اس قاعدے کے تحت ایک دو الفاظ کی وضاحت بھی ضروری ہے سمجھنا. اس قاعدے میں بنیادی طور پر جن چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے وہ تین ہے. ایک لا یتم کا کیا مطلب ہے، دوسرا تبرع، اور تیسرا قبض. لا یتم جیسے ہم نے پڑھا کہ تبرع تام اور مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کیا جائے. اس لفظ کے یتم تم یتم کے لغوی معنی آتا ہے تام یا مکمل ہونا. یہاں اس کا مطلب ہے عدمی ثبوتی ملکیت. لا یتم کا مطلب ہے عدمی ثبوتی ملکیت، یعنی جو تبرعات ہوتے ہیں، جو مفت کی چیزیں ہوتی ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو فری کی چیزیں کسی کو دی جاتی ہے، اس پر سامنے والے شخص کی ملکیت تب ثابت ہوگی جب وہ اس پر قبضہ کرے گا. تو تم یتم یہاں پر یہ ہے لا یتم ای لا یملک الا بالقبض، لا یملک التبرع الا بالقبض، یوں آپ کہہ سکتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ ہبہ زبان سے منعقد ہو جاتا ہے، صدقہ وغیرہ بھی زبان سے ہو جاتا ہے، لیکن سامنے والا اس چیز کا مالک تب بنتا ہے جب وہ اس پر قبضہ کرے گا۔ تو یہ ہے، یتیم کو یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ یہاں پر ملکیت کے معنی کے لیے آیا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ یہاں تبرع ہے۔ تبرع کے لغوی طور پر معنی آتا ہے مفت میں اور بلا عوض کسی کو کوئی چیز دے دینا، فری میں، اور اسی طرح کسی انسان کے صاحب فضل اور کمال ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے برع، کمال اور مہارت کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس کا مطلب ہے تملیک للحال مجانا، کہ کسی کو فی الفور مجانا یعنی فری میں اور مفت میں مالک بنا دینا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے قبض۔ قبض کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ میں لینا، پکڑ لینا، قبضہ کر لینا، اور قبضے کی نوعیت جو ہے وہ عرف کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ قبضے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف اشیاء کے لیے شریعت نے قبضہ کرنے کی مختلف صورتیں بتائی ہے۔ اصل اور حقیقی معنی تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی چیز کو ہاتھ میں لینا، لیکن شریعت نے جو ہے وہ تخلیہ کو بھی بہت سارے صورتوں میں قبضہ قرار دیا ہے کہ بھئی آپ نے سامنے والے آدمی اور جس چیز پر وہ قبضہ کرے گا اس کے درمیان میں رکاوٹوں کو ختم کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کو دے دی، بس اس کی مرضی ہے وہ قبضہ کرے تو کرے، تو اس کو بھی قبضے کے اندر لایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل آگے آ جائے گی، مثال اس کی کچھ اقسام بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہم ذرا قاعدے کے مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس قاعدے کا مفہوم، آسان مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام عقود، وہ تمام معاملات اور وہ تمام کانٹریکٹس جس میں ایک شخص دوسرے کو مفت میں اور بلا عوض کوئی چیز دیتا ہے، فری میں ہبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، تو ان سب میں یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو چیز دی جاتی ہے وہ اس چیز پر اس وقت اس کی ملکیت آئے گی جب وہ اس پر قبضہ کرے گا۔ اگر صرف زبانی طور پر ایجاب و قبول ہو جائے، ایک نے کہا میں نے آپ کو گفٹ دے دیا، دوسرے نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو صرف زبانی ایجاب و قبول سے سامنے والا اس چیز کا مالک نہیں بنے گا، ملکیت کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا مفہوم کا۔ قاعدے کے دلائل بہت سارے ہیں، باقاعدہ ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اس کے لیے، ہدایہ کے اندر ہے کہ لا تجوز الہبۃ الا مقبوضۃ، کہ ہبہ جو ہے قبضہ کے بغیر درست نہیں ہے۔ البتہ دیگر علماء نے تحقیق یہ کی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ بہرحال قول بھی ہو لیکن یہ ایک اصول ہے، اور مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر اس کو ابراہیم نخعی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور بھی اس پر کئی دلائل موجود ہے۔ یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 وسق کھجوریں جو ہے وہ گفٹ کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ان پر قبضہ نہیں کیا تھا، اور ان کو کہا تھا، حضرت ابوبکر نے ان کو فرمایا تھا کہ بھئی اگر تم ان پر قبضہ کر لیتی وہ تمہاری ہو جاتی، لیکن اب یہ وارثوں کا مال ہے۔ اس کا تذکرہ آتا ہے موطا امام مالک وغیرہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی آثار صحابہ سے بہت سارے دلائل ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھئی صرف زبانی طور پر آپ چیز کو سامنے والے کی ملکیت میں نہ ڈالیں۔ یہ تو فری معاوضات غیر مالیہ ہے اور تبرعات ہے، تو تبرعات میں تبرع کرنے والے کو اتنی سہولت دینی چاہیے کہ جب تک وہ سامنے والے کو باقاعدہ قبضہ نہ کرائے اس کی ملکیت میں چیز نہ جائے، ورنہ تو لوگ تبرعات پہ بہت کم عمل کریں گے۔ پھر بہرحال مختلف اس کے قواعد، اس کے دلائل موجود ہیں۔ تبرع کے تام ہونے کی شرائط، جیسے میں نے آپ کو بتایا تبرع یا تبرعات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فری میں کوئی چیز دے دینا، مفت میں دے دینا۔ تو یہ جو مفت میں آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ سامنے والا وہ اس چیز کا مالک تب ہوگا، یا بالفاظ دیگر وہ تبرع تام اور مکمل تب ہوگا جب اس میں یہ 3 بنیادی شرائط پائی جائے۔ ایک شرائط تو یہ ہے کہ اس تبرع کو کسی شرط وغیرہ پر معلق نہ کیا جائے کہ بھئی اگر فلاں آیا تو میں نے آپ کو یہ چیز گفٹ کر دی، فلاں آیا تو میں نے آپ کو یہ چیز دے دی، اس طرح معلق نہ کیا جائے بلکہ فوری طور پر دے دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ تبرع کو مستقبل کی طرف منسوب نہ کیا جائے کہ بھئی میں نے آپ کو اگلے جمعے کو یہ چیز گفٹ کر دی۔ اور تیسری بنیادی شرط اسی قاعدے کے اندر ہے کہ بھئی اس کے قبضے میں دے دیا جائے۔ صرف زبانی ایجاب و قبول سے تبرع تام اور مکمل نہیں ہوگا بلکہ سامنے والے کو باقاعدہ قبضہ کرا دیا جائے، اس کے قبضے میں دے دیا جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر تبرع کے تام ہونے کی اہم اور بنیادی شرائط۔ اس کے بعد جو عام چیز ہے وہ ہے قبضے کی اقسام۔ جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ قبضہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ میں لے لینا۔ بسا اوقات گھر، زمین وغیرہ کو تو باقاعدہ ہاتھ میں لینا ناممکن ہوتا ہے، تو شریعت نے عرف کو مد نظر رکھ کر، اشیاء کو دیکھ کر ہر چیز کے قبضے کی ایک الگ نوعیت بتائی ہے۔
اسی لیے علماء نے قبضے کی مختلف قسمیں بتائی ہے کہ بھئی قبضے کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک ابتدائی طور پر ایک ہے ناقص قبضہ اور دوسرا ہے کامل قبضہ۔ ناقص قبضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز پر قبضہ کر لے کہ جو چیز دینے والے کی دیگر چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کو کسی نے برتن میں کوئی چیز ڈال کے گفٹ کر دی اور برتن کہا کہ واپس کر دو، تو آپ نے اس چیز پر قبضہ تو کر لیا برتن سمیت، لیکن وہ برتن اور چیز تو ملے ہوئے ہیں، تو جب تک اس کو جدا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ ناقص قبضہ ہے، کامل نہیں۔ ہاں آپ نے اس چیز کو جدا کر کے لے لیا اور برتن واپس کر دیا تو یہ کامل قبضہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناقص قبضے میں یہ ہوتا ہے کہ چیز پر قبضہ کیا جائے لیکن وہ دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور کامل قبضے میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل الگ کر کے چیز پر قبضہ کیا جائے، جدا کر کے۔ پھر اسی طرح اور بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے کامل قبضے کی، یعنی جو دو قسمیں آ رہی ہے حقیقی اور حکمی قبضہ، یہ کامل قبضے کی قسمیں ہیں۔ کامل قبضے کی دو قسمیں حقیقی قبضہ اور حکمی۔ حقیقی قبضہ یہ ہے کہ باقاعدہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کیا جائے، اور حکمی قبضہ جس کو تخلیہ کہتے ہیں وہ یہ کہ جو آدمی ہے جو قبضہ کرنے والا ہے اس کا اور جس چیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں جو رکاوٹیں وہ ختم کر دی جائے اور اس کو مکمل اختیار اور آزادی دے دی جائے کہ آپ کسی بھی وقت اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی قبضہ شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے موبائل لایا، کسی کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ لے لو موبائل، میں نے آپ کو دے دیا، اب اس کے بالکل سامنے آپ نے رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس نے ہاتھ میں نہیں لیا لیکن آپ نے تخلیہ کر دیا، رکاوٹیں دور کر دی، تو اس کو بھی قبضہ ہی شمار کیا جائے گا۔ یا اسی طرح زمین کی یا مکان کی آپ نے چابیاں دے دی، یہ زمین کے کاغذات کسی کو دے دیے باقاعدہ اور زمین اس کے تصرف اور اختیار میں دے دی، اگرچہ تھوڑی دور ہے اس سے زمین، تو بھی قبضہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ قبضے کی مختلف قسمیں۔ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں اس قاعدے کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہبہ یا صدقہ اور جو مفری میں چیزیں دی جاتی ہیں وہ ان پر اس وقت تک انسان کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ انسان اس پر قبضہ نہ کر لے۔ تو مثالیں ابھی ہم نے پڑھ لی کہ اس میں صدقہ بھی آتا ہے، اس میں ہبہ بھی آتا ہے، اس میں جو ہے یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی کو فری دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں، تو سامنے والا جب تک اس پر قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی ملکیت جو ہے وہ اس چیز پر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی وہ ہے۔ باقی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہے کہ کہاں کہاں قبضہ حقیقی ضروری ہے، کن کن صورتوں میں قبض حکمی بھی کافی ہے، کن کن صورتوں میں قبض حکمی کافی نہیں ہے، اور یہ ایک تفصیلی بحثیں ہیں فقہی کتابوں کے اندر کہ کس چیز کے قبضہ ہونے کے لیے کیا کیا بنیادی باتیں ہیں اور قبضے کے لیے کیا کیا بنیادی شرائط ہے۔ مثال کے طور پر علماء جو ہے کئی شرائط دیتے ہیں کہ قبضے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ باقاعدہ مالک کی اجازت سے چیز پر قبضہ کیا جائے، جو اصل مالک آپ کو چیز دے رہا ہے اس کی اجازت سے قبضہ کیا جائے چیز پر۔ اسی طرح قبضہ جو ہے وہ قبضہ کامل ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے قبضہ یعنی جس چیز پر آپ قبضہ کر رہے ہیں وہ منفرد ہو، ممتاز ہو، مفرز ہو، الگ ہو بالکل۔ اسی طرح جس چیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے وہ قبضے کا محل بھی ہو۔ اگر ایسی چیز ہے جو جس پر قبضہ ممکن ہی نہیں ہے، جیسے بکری کے پیٹ میں بچہ، وہ آپ کو کوئی گفٹ کر رہا ہے تو اس پر تو قبضہ ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ قبضہ کرنے کا محل بھی ہو۔ اسی طرح جو آدمی آپ کو چیز فری میں دے رہا ہے وہ فری میں دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، پاگل یا بچہ وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ عام بنیادی شرائط ہے کہ اس کے بعد اگر سامنے والا اس فری میں گفٹ یا ہدیہ یا ہبہ پر قبضہ کرتا ہے تو اس کا وہ اس کی چیز اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر تبرع بھی تام ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اور اس قاعدے کے تحت بہت باریک تفصیلات ہم نے ذکر کی ہے اصل کتاب کے اندر، وہ اس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مطالعے کی چیزیں ہیں، تو آپ وہاں جا کے اصل کتاب میں فقہ قواعد کے تحقیقی مطالعہ جو کتاب ہے اس میں آپ اس کو یہ تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں۔